اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، پروگرام اصحاب امام حسین علیہ السلام میں خوش آمدید۔ ناظرین، ہماری گفتگو حضرت مسلم بن اوسجا کے بارے میں ہو رہی تھی اور گزشتہ قسط میں ہم نے حضرت مسلم بن اوسجا کی شخصیت کا ایک حصہ بیان کیا تھا، اور آج ہم حضرت مسلم بن اوسجا کی شخصیت کے چند پہلو اور آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ ناظرین، حضرت مسلم بن اوسجا کی شخصیت اور ان کی عظمت کا لگانا ہو تو آپ مؤرخین کے اس قول سے لگا سکتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب بھی حضرت مسلم بن اوسجا کو بلاتے تھے تو مؤرخین نے لکھا ہے کان یدعوہ اخی، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام جناب مسلم بن اوسجا کو بھائی کہہ کے بلایا کرتے تھے، بھائی مسلم بن اوسجا، اس طرح سے امیر المؤمنین پکارا کرتے تھے۔ اور پھر جو یہ تعبیر آئی ہے اس تعبیر میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کان یدعوہ۔ یہ تعبیر بتاتی ہے کہ امیر المؤمنین نے حضرت مسلم بن اوسجا کو ایک دفعہ یا دو دفعہ نہیں اس بھائی کہہ کر بلایا، بلکہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دستور تھا کہ وہ جب بھی حضرت مسلم بن اوسجا سے ملتے، ان سے ملاقات کرتے، یا جناب مسلم بن اوسجا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں آیا کرتے تھے تو امیر المؤمنین انہیں بھائی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ تو یہ عظمت ہے حضرت مسلم بن اوسجا کی کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی شخصیت انہیں بھائی کہتے تھے۔ اب اگر میں اپنی گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھاؤں تو امام زمانہ علیہ السلام نے جناب مسلم بن اوسجا کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ یہ الفاظ زیارت ناہیہ اور زیارت رجبیہ میں بیان ہوئے ہیں، جو کلمات میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ امام علیہ السلام نے، امام زمانہ علیہ السلام نے جناب مسلم بن اوسجا پر اس طرح سلام کیا ہے: السلام علی مسلم بن اوسجا الاسدی القائل للحسین وقد آذن له فی الانصراف۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میرا سلام ہو مسلم بن اوسجا پر جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے اس جملوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا جب 10 محرم کی رات تھی، عاشورہ کی رات تھی۔ عاشورہ کی رات میں مولا حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کر کے خطبہ دیا تھا اور فرمایا تھا کہ یہ میری جان کے در پہ ہیں، آپ چلے جاؤ، میں تم سے اپنی بیعت کو اٹھاتا ہوں۔ جب یہ جملے امام حسین علیہ السلام نے کہے تو جواب میں جناب مسلم بن اوسجا نے تاریخی جملے کہے۔ وہ جملے کیا تھے؟ جناب مسلم بن اوسجا فرماتے انحن نخلی عنک، اے فرزند رسول کیا ہم آپ کو تنہا چھوڑ دیں؟ یعنی یہ جو جملے یہ امام زمانہ علیہ السلام نے یہ جملے بیان فرمائے ہیں حضرت مسلم بن اوسجا پر جب انہوں نے سلام کیا۔ یہ جملے بتاتے ہیں کہ جناب مسلم بن اوسجا کو اپنے امام زمانہ یعنی امام حسین علیہ السلام کی کس قدر معرفت تھی، وہ امام حسین علیہ السلام کو اور آل محمد کے گھرانے سے ان کو کس قدر محبت تھی، معرفت تھی، پہچان تھی۔ تو جب مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے بیعت کو اٹھاتا ہوں، آپ چلے جاؤ، تو اس وقت جناب مسلم بن اوسجا نے فرمایا اے فرزند رسول کیا ہم آپ کو تنہا چھوڑ دیں؟
وَبِمَا نَعْتَذِرُ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَدَاءِ حَقِّكَ، مولا جو آپ کا حق ہماری گردنوں پہ ہے، اس کو جب ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو اس حق کی ادائیگی کے بارے میں ہم اللہ کی خدمت میں، اللہ کی بارگاہ میں کیا عذر پیش کریں گے کہ ہم نے حسین ابن علی کا ان کا جو حق تھا، ان کو حق ہم نے کیوں نہیں ادا کیا، ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا عذر بیان کریں گے۔ لا واللہ حتی اکسر فی صدورہم رمحی، مولا میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، بلکہ میں کیا کروں گا، میں تو آپ کے دشمنوں کے سینے میں اپنا نیزہ توڑوں گا۔ اکسر فی صدورہم رمحی، میں اپنے نیزے کو آپ کے دشمنوں کے سینے میں توڑ دوں گا۔ وَأَضْرِبُهُمْ بِسَيْفِي مَا ثَبَتَ قَائِمُهُ فِي يَدَيَّ، مولا جب تک تلوار کا دستہ مسلم بن اوسجا کے ہاتھ میں ہے، اس وقت تک مسلم بن اوسجا آپ کے دشمنوں سے لڑتا رہے گا۔ اور پھر فرمایا وَلَا أُفَارِقُكَ، اے فرزند رسول میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا۔ وَلَمْ يَكُنْ مَعِي صَلَاحٌ أُقَاتِلُهُمْ بِهِ لَقَذَفْتُهُمْ بِالْحِجَارَةِ، مولا اگر میرے پاس میرا نیزہ بھی نہ رہا، میری تلوار بھی نہ رہی، میرے پاس کوئی اور اسلحہ بھی نہ ہوا جس کے ساتھ میں لڑوں، تو مولا میں زمین کربلا سے پتھر اٹھا کر آپ کے دشمنوں کو ماروں گا۔ ثم لم افارق حتی اموت معک، مولا میری سعادت کے لیے، مولا میرے شرف کے لیے یہ کافی ہے کہ میں آپ کے قدموں میں اپنی جان کو قربان کروں۔ یہ جملے جناب مسلم بن اوسجا کے ہیں کہ مولا میں تو آپ کے قدموں میں شہید ہونا چاہتا ہوں، یہ شہادت جو آپ کے قدموں میں ہوگی یہ مسلم بن اوسجا کے لیے شرف ہے۔ اور پھر امام زمانہ علیہ السلام جملہ فرماتے ہیں وَكُنْتَ أَوَّلَ مَنْ شَرَى نَفْسَهُ، اے مسلم بن اوسجا آپ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو بیچ دیا، جنہوں نے حسین ابن علی پر اپنی زندگی کو قربان کر دیا، آپ وہ پہلے شخص ہیں۔ جب حملہ اولا ہوا، حملہ اولا میں 50 اصحاب شہید ہوئے، تو اس کے بعد جو سب سے پہلے میدان میں گئے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی طرف، وہ جناب مسلم بن اوسجا ہی تھے۔ تو پس جب بھی شہداء کی فہرست بنتی ہے اور علماء نے اس نقطے پہ بحث کی ہے کہ حملہ اولا کے بعد پہلا شہید کون ہے، تو پہلے شہید کا نام جناب مسلم بن اوسجا کا آتا ہے۔ اسی وجہ سے جنہوں نے اصحاب امام حسین علیہ السلام پر کتابوں کو لکھا ہے، تو انہوں نے جب شہداء کی تفصیل لکھنا شروع کی ہے تو بعض مؤلفین نے جناب مسلم بن اوسجا سے شروع کیا ہے، کیونکہ یہ اصحاب میں سے حملہ اولا کے بعد پہلے شہید ہے۔ جیسا کہ خدا درجات بلند کرے علامہ نقن صاحب کے، انہوں نے اصحاب حسین پہ جو کتاب لکھی ہے اس کی ابتدا علامہ نقن صاحب قدس سرہ انہوں نے جناب مسلم بن اوسجا سے ابتدا کی ہے۔ تو امام علیہ السلام، امام زمانہ علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ اے مسلم بن اوسجا آپ سب سے پہلے شہید ہیں۔ اور پھر دوسرا جملہ امام علیہ السلام نے فرمایا اول من شرع نفسہ، آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی جان کو فروخت کیا، اپنی جان کو بیچا۔ اور وَأَوَّلُ شَهِيدٍ مِّن شُهَدَاءِ اللَّهِ، اللہ کے شہداء میں سے آپ پہلے شہید ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کربلا والوں کو، شہداء کربلا کو اللہ کے شہداء قرار دیا ہے۔ یہ اللہ کے شہداء عظمت کی وجہ سے یہ اضافت ہے، یہ اضافت عظمت پہ دلالت کرتی ہے کہ یہ شہداء اللہ کی طرف منسوب ہیں، اگرچہ ان کی شہادت
امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوئی ہے، مگر یہ اللہ کے شہداء ہیں۔ اور پھر آگے امام علیہ السلام نے ایک جملہ کہا جو جناب مسلم بن اوسجہ کی عظمت پہ دلالت کرتا ہے۔ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف فرماتے ہیں فَفُزْتَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، اے مسلم بن اوسجہ رب کعبہ کی قسم تم کامیاب ہو گئے ہو۔ مومنین کرام، آپ فزت ورب الکعبہ کے جملے کو تو جانتے ہیں، تشیع کا بچہ جانتا ہے کہ یہ جملہ کس نے کہا تھا۔ یہ جملہ امیر المومنین نے اس وقت کہا تھا جب 19 کی صبح کو امیر المومنین علیہ السلام کو ضرب لگی تو مولا نے فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور پھر امام زمانہ علیہ السلام یہ جملے جناب مسلم بن اوسجہ کے لیے فرما رہے ہیں کہ اے مسلم بن اوسجہ ففزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم مسلم بن اوسجہ تم کامیاب ہو گئے۔ اور پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں شکر اللہ لک استقدامک و مواساتک امامک، کہ اللہ تمہارا شکریہ ادا کرے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے اس اقدام پر جو آپ نے اپنے امام سے ہمدردی کر کے اقدام کیا ہے، جو آپ نے اپنے آپ کو اپنے زمانے کے امام پہ قربان کیا ہے۔ تمہارا یہ زندگی کو قربان کرنا، اس عمل پر اللہ تمہارا شکریہ ادا کرے۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنا یہ یعنی اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اور پھر امام زمانہ علیہ السلام یہ جملے فرماتے ہیں اذ مشا الیک وانت سریع، اے مسلم بن اوسجہ جب زمانے کی حجت تمہاری طرف چل کے آ رہی تھی، تم زمین کربلا پہ پڑے تھے اور اللہ کی حجت نے یعنی امام حسین علیہ السلام نے آپ کے لیے فرمایا تھا یرحمک اللہ یا مسلم بن اوسجہ، اے مسلم بن اوسجہ اللہ تم پر رحم کرے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے خصوصی دعا فرمائی ہے جناب مسلم بن اوسجہ کے لیے۔ ناظرین، اگر آپ مقتل کی کتب کا مطالعہ کریں تو آپ کو کربلا میں 6 شہداء ایسے ملیں گے کہ جن کے لاشیں پر امام حسین علیہ السلام کو پیدل چلنا پڑا ہے، مشا کی تعبیر استعمال ہوئی۔ ان میں سے پہلے شہید جس کی طرف چل کے گئے ہیں یعنی پیدل چلے ہیں وہ جناب مسلم بن اوسجہ ہیں، دوسرے شہید حضرت حر ہیں، اور تیسرے شہید اسلم ترکی ہیں، اور 5ویں جناب جون ہیں۔ اس کے بعد جو ہے 4 یہ ہو گئے، جناب جون، جناب اسلم ترکی، حضرت حر، جناب مسلم بن اوسجہ، 4 یہ، اور 3 شہداء بنی ہاشم کے ہیں، جناب عباس علیہ السلام، جناب علی اکبر علیہ السلام اور جناب قاسم علیہ السلام۔ ہر ایک ان 7 شہداء میں سے جس شہید کے بھی لاشیں پہ گئے ہیں، امام علیہ السلام کے لیے مقاتل کی کتب نے مشا کی تعبیر استعمال کی ہے، یعنی پیدل چل کے امام علیہ السلام گئے ہیں، اور ہر ایک کی شہید کے پاس جب گئے ہیں تو خاص جملہ اس کی عظمت و شایان کے مطابق کہا ہے، وہ انشاءاللہ ہم اپنے محل پہ آپ کو بیان کریں گے۔ حضرت مسلم بن اوسجہ کے لیے جو جملہ امام حسین علیہ السلام نے استعمال کیا ہے وہ استعمال کیا ہے دعا کا، اور وہ دعا کی کیا تھی؟ یرحمک اللہ یا مسلم بن اوسجہ، اے مسلم بن اوسجہ اللہ آپ پر رحم کرے۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام جب جناب مسلم بن اوسجہ کے لاشے پہ پہنچے ہیں، اس وقت رمق حیات باقی تھی ان میں، تو آپ کے ساتھ حضرت حبیب ابن مظاہر بھی تھے۔ امام حسین علیہ السلام اور جناب حبیب ابن مظاہر جب پہنچے ہیں تو اتنے کمزور ہو چکے تھے زخموں کی وجہ سے جناب مسلم بن اوسجہ کہ اپنی آنکھ بھی نہیں کھول سکتے تھے۔ تو حضرت حبیب نے سلام کیا اور ایک جملہ کہا عز علی مسراک،
اے مسلم بن اوسجا تمہاری شہادت مجھے دکھ پہنچا رہی ہے، میرے لیے شاک ہے کہ میں تمہیں شہید ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا اے مسلم ابشر بالجنہ، تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ وہ مسلم بن اوسجا جو آنکھ بھی نہیں کھول سکتا تھا، اتنا ضعیف اور کمزور ہو چکا تھا، جب جناب حبیب کی یہ جملے سنے تو سننے کے بعد جناب مسلم نے جناب حبیب کے لیے جملہ کہا بشرک اللہ بخیر، آپ نے مجھے جنت کی بشارت دی تو میں بھی آپ کو خیر کی بشارت دیتا ہوں۔ اس وقت جناب حبیب نے کہا کہ اے مسلم، اگر مجھے اس بات کا یقین نہ ہوتا کہ میں بھی آپ کے پیچھے آ رہا ہوں، کچھ دیر بعد میں نے بھی جام شہادت کو نوش کرنا ہے، تو میں تمہیں کہتا کہ کوئی وصیت کرو۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ حضرت مسلم بن اوسجا ان اصحاب میں سے تھے کہ جن کے اہل خانہ بھی کربلا میں موجود تھے، اہل خانہ کے ساتھ کربلا میں آئے ہوئے تھے۔ لیکن جب حضرت حبیب نے کہا نا کہ اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ میں نے آپ کے بعد زندہ رہ جانا ہے تو میں آپ کو کہتا کہ کوئی وصیت کریں، تو اس وقت حضرت مسلم بن اوسجا جو آنکھیں نہیں کھول سکتے تھے، مشکل سے اپنا ہاتھ اٹھایا، حضرت حبیب کو متوجہ کرتے ہوئے اپنی انگلی کا اشارہ کیا مولا حسین علیہ السلام کی طرف اور کہا حبیب حبیب حبیب، میں تجھے حسین کی وصیت کرتا ہوں، آپ نے اپنے امام کا خیال رکھنا ہے، میں تجھے حسین ابن علی کی، زہرا کے فرزند کی، غریب زہرا کی وصیت کرتا ہوں۔ تو اس وقت جناب حبیب نے کہا کہ میں انشاءاللہ جو ہے ایسے کروں گا جیسے آپ مجھے وصیت کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ معرفت تھی جناب مسلم بن اوسجا کی کہ آخری لمحات میں جب اپنی جان جا رہی ہے، شہید ہونے جا رہے ہیں، اپنے اہل خانہ کا خیال نہیں ہے، خیال ہے تو اپنے زمانے کے امام کا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے زمانے کے امام کا خیال رکھیں، آپ اپنے زمانے کے امام کی حفاظت فرمائیں۔ تو یہ جملے انسان اپنے اہل و عیال کے بارے میں وصیت نہ کرے، امام کے بارے میں وصیت کرے اس مشکل وقت میں، تو یہ معرفت کی انتہا ہے کہ حضرت مسلم بن اوسجا کو اپنے زمانے کے امام کی کس قدر معرفت تھی۔ ناظرین، مزید حضرت مسلم بن اوسجا کے کیا حالات تھے، کیا کیفیات تھیں، وہ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔